بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سچے واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ایک اور واقعہ جس سے ہم کوئی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں اور ہماری زندگی میں تغیر پیدا ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں کوئی بادشاہ رہتا تھا جو بڑا سخت گیر بھی تھا اور بہت زیادہ لالچی انسان تھا۔ اس کی ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ کسانوں کے گدھے بگار کے لیے پکڑ لیتا اور غریب کسانوں کو ان گدھوں کے ذریعے حاصل ہونے والی روزی سے محروم کر دیتا، اپنا فائدہ اٹھاتا، مگر ان کا رزق گویا بند کرنا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ یہ بادشاہ جنگل کی طرف نکل گیا اور ساتھیوں سے بچھڑ گیا، ادھر ادھر بھٹک رہا تھا کہ اس کی نظر ایک کسان پر پڑی، جو کسان اپنے گدھے کی ٹانگ توڑ رہا تھا۔ وہ اس خیال سے توڑ رہا تھا کہ اگر یہ گدھا صحیح سلامت ہوا تو بادشاہ اسے بگار پر لے جائے گا، اور اس کا اگر ٹانگ ٹوٹ گئی تو یقیناً بادشاہ اس کو اپنی بگار کے لیے استعمال نہیں کر سکے گا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ بادشاہ وقت اس کے سامنے کھڑا ہے، سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ اس نے کسان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے، جانور کی ٹانگ کیوں توڑ رہے؟ اس کسان نے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سنانا شروع کر دیا کہ انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا تھا، ساتھ ہی بادشاہ کو بتایا کہ اس گدھے کو بادشاہ کی بگار سے بچانے کے لیے میں اس کی ٹانگ کو توڑ رہا ہوں تاکہ بادشاہ اس کو بگار کے لیے نہ لے جائے، ورنہ اس سے میرا نقصان ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی بادشاہ کے بارے میں برا بھلا بھی کہنے لگا کہ ہمارا بادشاہ بڑا ظالم ہے، سفاک ہے اور بڑا لالچی انسان ہے، اس نے پوری رعایا کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جس کو کوس رہا ہے وہ اس کے سامنے کھڑا ہے اور اس کی ساری حرکت کو دیکھ رہا اور اس کی باتوں کو سن رہا ہے۔ بادشاہ خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنتا رہا۔ صبح جب لشکر کے سپاہی وہاں پہنچے تو انہوں نے بادشاہ کو ساتھ لے لیا اور واپس محلات میں لے گئے۔ بادشاہ جب دربار میں پہنچا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کسان کو پکڑ کر میرے دربار میں لے آئیں۔ کسان کو جب یہ صورتحال معلوم ہوئی کہ کل جس کے سامنے میں باتیں کرتا رہا وہ تو یہی بادشاہ تھا، اور اسے اب یقین ہو گیا کہ اب اس کی جان کی خیر نہیں ہے، بادشاہ اس کو مروا دے گا۔ مگر بادشاہ کے روبرو پہنچ کر بھی کسان نے کہا جان تو جانی ہے، مگر ذرا اس کا دماغ تو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ بادشاہ کو دربار میں کھری کھری سنا دی اور اس نے بادشاہ کو بتایا کہ تیرے یہ خوشامدی وزیر تجھے تیری اصلیت کبھی نہیں بتاتے، پورا ملک تیرے ظلم اور تیرے لالچ کی وجہ سے تنگ ہے، ہر زبان پر تیرے لیے بد دعائیں ہیں، رعایا تجھے بہت برا بھلا کہتی ہے۔ تو اگر عقل مند ہوتا ان خوشامدیوں کی جھوٹی اور مصنوعی باتوں کے اندر نہ آتا۔ کسان کی باتیں سن کر بادشاہ کے دل پر بڑا اثر ہوا، اس نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ بادشاہ نے کسان کو انعام و اکرام سے نوازا اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ نتیجہ یہ ملتا ہے کہ خوشامدی اپنے افسران بالا کو غلط راہ پر لگا دیتے ہیں، اپنے حکمرانوں کو خوشامد کر کے اپنا مفاد تھوڑا سا لینے کے لیے
رعایا کے بہت بڑے نقصان کرا دیتے ہیں۔ دانا وہی ہوتے ہیں جو خوش آمدیوں کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔